بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک اپنی تاریخ کے سب سے بدترین بحران سے گزر رہا ہے اور حکومت میں بیٹھے لوگ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر اتنی تیزی سے قانون سازی کی طرف بھاگا گیا ہے، جی ہاں بھاگا گیا ہے کہ اب لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے اجلاس بلایا گیا پارلیمنٹ کا، اور اس میں یہ کہ جناب بڑا اہم اجلاس ہے، حتیٰ کہ تحریک انصاف کی طرف سے سوچا گیا یہ ہمارے خلاف ہوگا، لیکن وہ صرف تحریک انصاف نہیں، وہ تو پورے ملک کے خلاف ہی ہو گیا، وہ تو سپریم کورٹ کے خلاف۔ اب اصل میں بلی تھیلے سے باہر آئی ہے کہ مریم صاحبہ نے جو بلایا تھا کچھ اپنے حامی وکلا کو، چند ایک کو، اور ادھر وہ بیٹھے ہوئے جو خطاب فرما رہی تھیں اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ جو 4-3 کی گیم تھی، پھر آگے پھر نوٹ آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد سارا معاملہ اٹھتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے سپریم کورٹ کو قابو کرنا ہے۔ 1997 میں یہی حرکت کی گئی تھی، سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے ججز کو فون کرنا، ان کو ڈکٹیٹ کرنا کہ یہ فیصلہ دو، ایسے دو، یہ افتخار چودھری والا دور نہیں ان کو مل رہا، اس لیے اب چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال صاحب جو بڑے ہی اپرائٹ، بڑے آنیسٹ، بڑے ایماندار آدمی ہیں، دیندار شخص ہیں، ان کے خلاف اب محاذ کھولا گیا ہے۔ اور یہ وہی چیف جسٹس ہیں جنہوں نے رات کو عدالت کھولی تھی قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف، اور پھر یہ ان کی حکومت بنی تھی۔ اب انہی ججز کے خلاف محاذ کھولا ہوا ہے جو اس بینچ میں بھی شامل تھے، آج اب بینچ کھیل رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا انہوں نے بڑی تیزی سے ایک قانون لے کر آئے، پارلیمنٹ کا کہا جی ہم قانون بنا رہے ہیں۔ اسی وقت کیا ہوتا ہے، یعنی آپ دیکھیں تیزیاں دیکھیں آپ، کبھی انہوں نے ملک کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، عام آدمی کی بہتری کے لیے، کسی حوالے سے بھی آپ دیکھیں، یا ملک میں الیکشن کرانے کے لیے، آئین کی عملداری کے لیے کبھی اتنی تیزی سے کام کیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں ساتھ ہی کابینہ کا اجلاس، ہنگامی اجلاس بلایا جاتا ہے، ہر چیز ہنگامی ہو رہی ہے، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ جناب ہم ایک اب لے کر آ رہے ہیں، ایک ترمیم، ایک قانون لے کر آ رہے ہیں، اور وہ فوراً پہلے سے تیار ہوتا ہے، سب پہلے سے تیار تھا۔ یہ ساری گیم تھی جو مریم صاحبہ نے جب وکلا کو بلا کر 4-3 والی گیم کی، اس کے بعد سے یہ سارا کچھ تیار تھا، اور مسودہ بھی سامنے آ گیا ہے کہ جی اب سو موٹو کا فیصلہ وہ 3 ججز کریں گے، چیف جسٹس نہیں کریں گے، سو موٹو از خود نوٹس، وہ 3 ججز کریں گے۔ اور اب کیا ہوگا کہ وہ 3 ججز جو ہیں بینچ کا بھی فیصلہ کریں گے کہ بینچ کیا بنے گا۔ یہ جو مریم بینچ فکسنگ کا کہہ رہی تھی نا، اب انہوں نے خود فکسنگ کھیل دی ہے، یعنی انہوں نے کوئی ادارہ نہیں چھوڑا، پولیس، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، نیب میں، حتیٰ کہ انہی کا لگایا ہوا آدمی کہہ کر چلا گیا کہ میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، غیر قانونی۔ انہوں نے تمام ادارے کا مطلب ہے تمام ادارے تباہ کر دیے، اور اپنے لوگ لا کر، کرپٹ ترین لوگ لا کر، اسی لیے کہ یہ ہمارے ملازم ہوں، ملک اور آئین ریاست کے لیے نہیں، عوام کے لیے کام نہ کریں، ہماری ذات کے لیے کام کریں۔ جس کو ہم کہیں اٹھا لو اس کو اٹھائیں، جس کو کہیں غائب کرو اس کو غائب کریں، جس کے خلاف کہیں جھوٹے کیسز بنائیں، لاٹھی چارج، آنسو گیس۔ اسی طرح سے لوگ، ان کو کمپٹنس چاہیے، ان کو کرپشن چاہیے، تاکہ ان کی کرپشن ہوتی رہے۔ اب وہی کام یہ سپریم کورٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ باقی تھا، اس کے خلاف انہوں نے کام شروع کر دیا کہ جناب سو موٹو بھی، جو کہ آئین میں درج ہے، آئین میں ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ سو موٹو لے سکتے ہیں، لیکن اب چونکہ ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے، ورنہ یہ آج کل سو موٹو بھی لے سکتے۔ تو اب دیکھیں ابھی ہمارے جو کلیگ ہیں سید مزمل شاہ، انہوں نے اتنی زبردست بات کی کہ 1776 سے لے کر امریکہ میں آج تک چند ترامیم ہوئی ہیں، آج تک اتنے سالوں میں، اور ہمارے 75 سال میں اس سے کہیں زیادہ ترامیم ہو چکی ہیں آئین میں۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں اپنی ذات کے لیے ترامیم کی جاتی ہے کہ اچھا اب یہ کر دو، اب یہ کر دو، اب یہ کر دو، اب یہ کر دو، لیکن یہ سارا کچھ الٹا پڑ گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ الیکشن تو ہوں گے، کیونکہ یہ جو انہوں نے کیا ہے کہ جناب سو موٹو کی طاقت اب لے لی ہے چیف جسٹس سے، اور ساتھ ہی کہ جناب بینچ بنانے کی طاقت لے لی ہے، لیکن الیکشنز کا فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ 90 دن سے چند دن اوپر کا سپریم کورٹ فیصلہ سنا چکی، پھر پیچھے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اعتزاز احسن صاحب بھی آج ہمارے پروگرام میں تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ سب سے بڑی بات یہ جو انہوں نے قانون سازی کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی چند دن اس میں لگیں گے، کیونکہ ویسے تو بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں یہ، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے مافیا میں یہ تو ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے مافیا کی طرح کام کرتے ہوئے کہ انہوں نے کوئی قانون، کوئی ڈبیٹ، کوئی بحث تو ہونی نہیں، کچھ بھی نہیں اس پر ہونا، کوئی قانونی تقاضے اس طرح پورے تو کرنے نہیں ہیں، انہوں نے قانون بنوا لینا ہے۔ مگر اعتزاز صاحب نے کہا کہ اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے کہ چیف جسٹس جو کر رہے تھے بالکل ٹھیک کر رہے تھے، آج تک انہوں نے جو کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، انہوں نے اپنے اختیارات کا بالکل صحیح استعمال کیا ہے۔ اگر غلط ہوتے، کچھ ایسی بات ہوتی تو آج ان کو قانون بنانے کی کیوں ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے قانونی طور پر وہ ٹھیک تھے، اس لیے ان کو نیا قانون بنانا پڑ رہا ہے۔
کہ جناب چیف جسٹس اکیلا نہیں، 3 ججز ہوں گے، پھر وہ 3 ججز جو ہیں وہ بینچ کا بھی فیصلہ کریں گے۔ اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اب جو کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں سینئر لوگ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو قابو کیا جا رہا ہے کہ اگلے چیف جسٹس وہ ہیں۔ عمر تا بندیال صاحب نے تو سو موٹو لیے ہی نہیں اتنے، وہی میں آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت گئی ہے وہ رات کو عدالت کھلی تھی، وہ ایک سو موٹو تھا، اس کے بعد اب آ کر سو موٹو ہے، وہ بھی ججز نے لکھا کہ اس پر سو موٹو آنا چاہیے، اس لیے سو موٹو لیا گیا۔ اب افتخار چودھری کا دور دیکھیں، وہاں تو سو موٹو پہ سو موٹو تھا، اخبار میں خبر بعد میں چھپتی تھی، پہلے سو موٹو ہو جاتا تھا، اخبار میں خبر چھپتی تھی تو سو موٹو ہو جاتا تھا، وہ نون لیگ کا پسندیدہ دور تھا۔ پیپلز پارٹی اس پر جناب روتی ہے، چیخیں مارتی ہے کہ جی بڑا برا دور تھا افتخار چودھری کا۔ تو یہ اب پی ڈی ایم مل کر یہ کر رہی ہے، ان کو تمام ادارے اپنے ذاتی ملازم چاہیے۔ ایک سپریم کورٹ بچی تھی، اس پر بھی انہوں نے حملہ کر دیا، لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ کل وکلا کنونشن ہے اور اعتزاز احسن صاحب نے ہماری پروگرام میں یہ بات کہی ہے، اب پتہ چلا میں کہ وکلا میں بڑی بے چینی ہے، وہ بڑے کنسرن ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اب 2 ہی راستے ہیں، ایک جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت کا کہ جناب سارے ادارے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے وہ چلے گا، یا پھر جسٹس کارنیلیس کا کہ اکیلے کھڑے ہو جاؤ آئین و قانون کے لیے، 90 دن لکھا ہے تو 90 دن کا مطلب 90 دن۔ تو اب یہ کیا کریں گے؟ عوام کی منگوں کو کتنا دبائیں گے؟ ووٹ کب تک آ کے لے کر جائیں گے؟ اور اب وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے، جوڈیشل ریفارم کا اس کو نام دیا گیا ہے، لیکن اصل میں یہ تو انہوں نے شب خود مارنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ پر، یعنی ایک آئین میں چیز درج ہے، اس کا ایک آئینی طور پر ان کو کرنا چاہیے تھا، اس میں لیجسلیشن اگر کرنی تھی، قانون سازی کرنی، وہاں سے کرنی چاہیے تھی، یہ انہوں نے کام ہی غلط کیا ہے۔ پھر یہ الیکشن سے تو نہیں روک سکیں گے، اور پھر اعتزاز صاحب نے کہا کہ پرانے فیصلوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو بینچز بن چکے ہیں، جو چل رہے ہیں، جو فیصلے آئیں گے اس پہ۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس کو چاہیے کہ اس پر بھی نوٹ لیں کہ یہ کیا کس طرح سے قانون سازی ہو رہی ہے، نوٹس لیں، اور سائفر کو بھی دیکھ لیں، پھر اس میں یہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے، وہ معاملہ بھی آ جائے گا، کس نے کہاں ملاقاتیں کی، کون جا کر ملتا رہا۔ تو اب آج کے بعد اعتزاز صاحب نے کہا جی انہوں نے سپریم کورٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا، پھر 2 قسم کے ججز میں۔ اعتزاز صاحب نے کہا کہ ایک جج وہ ہیں جو شریف خاندان کے حق میں فیصلے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نظریہ ضرورت کو استعمال کرو، کہ نظریہ ضرورت سب ادارے جب کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ آئین کے ماتحت ہیں، آئین کے خلاف نہیں جا سکتے، لیکن وہ جب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے تو بس نظریہ ضرورت کو استعمال کرتے کہو جی ہاں جی آئین میں تو درج ہے 90 دن، لیکن نظریہ ضرورت یہ ہے کہ اس وقت حالات یہ ہیں، یہ ہے، وہ ہے، بہانے کہ جی جناب سب ادارے نہیں مان رہے لہٰذا نہ کروائے جائیں۔ لیکن اس سے اچھا یہ بھی بات پوچھی گئی کہ چونکہ سپریم کورٹ میں یہ بھی ریمارکس آئے کہ کیا ایمرجنسی کوئی الیکشن کمیشن نے کہا کیونکہ ایمرجنسی ہو، اتنے حالات خراب ہو جائیں پھر الیکشن آگے جا سکتے ہیں۔ جب سوال پوچھا مزمل نے، میرے کو اینکر نے، تو اعتزاز صاحب نے کہا کہ یہ ڈیسپریٹ ہو چکے ہیں، اس لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس طرح کی، اور کہ جی سادہ کپڑوں میں لوگوں کو بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے لوگوں کو اٹھوایا جاتا ہے، غائب کیا جاتا ہے، یہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں، تو ان کی ڈیسپریشن شو ہو رہی ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکیں گے۔ پھر اعتزاز صاحب نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا جو نوٹ ہے وہ ایک ایکڈیمک نوٹ ہے، وہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹ میں نے پڑھ کر ان کو سنایا اعتزاز صاحب کو، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، 4-3 والا معاملہ ہے، اس کو 2-3 میں نہیں کیا جا سکتا، یہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے، قالین کے نیچے جو چیزیں چھپائی جا رہی ہیں ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کس طرح سے حکومت بھی حرکت میں آتی ہے، پوری پارلیمنٹ کو کس طرح صرف یہ حکومت اپنی ذات کے لیے استعمال کر رہی ہے، ذاتی استعمال کے لیے، کہ جناب الیکشن نہیں ہونے دینے، ہماری کرپشن، ہماری 2 نمبریاں جو ہے نا کوئی نہ پکڑ سکے، ہم تاکہ مینج کر سکیں۔ تو کہیں بھی یہ کبھی بھی کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا قائل نہیں ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ تمام وکلا برادری بھی ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے، صحافی برادری بھی ان کے خلاف بائی اینڈ لارج اکٹھی ہوتی نظر آ رہی ہے ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ ارشاد بھٹی صاحب سینئر صحافیوں لکھتے ہیں جی از خود نوٹس قانون سازی کی جہاں ٹائمنگ غلط، جہاں اس قانون سازی میں حکومتی بدنیتی شامل، وہاں یہ عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش، عدلیہ کو مزید تقسیم کرنے کی کوشش، اور ترازو کا پلڑا برابر کرنا نہیں بلکہ ترازو کو متنازع بنانے کی کوشش، آئینی بحران مزید بڑھے گا، نفرت اور تقسیم مزید بڑھے گی، اور یہی ہو رہا ہے، تقسیم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اب ملک کو یہ ایک حادثے سے دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کو قابو کر لیں گے اور چیف جسٹس کو قابو کر لیں گے، اپنے لوگوں کا استعمال کر لیں گے، اور پھر یہ اپنے آگے اقتدار کو دوام دے دیں گے، کہ پھر کوئی نہیں پوچھ سکے گا جناب ہم باقی لوگوں کو جب مینج کر لیں گے، صرف کوئی ایک جج تو نہیں، جب اس طرح سے ہوں گے تو ان کو مینج کرنا آتا ہے۔ تو اب یہ سوچ ہی رہے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ اب بھی سب سے اہم بات یہ کہ IMF سے ابھی تک معاہدہ نہیں ہو سکا،
अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, इसीलिए ये इतने ज़्यादा हथकंडे डेस्परेट होकर ये इतने जबर के जुल्म के ऊपर अब बैठे हुए हैं, क्योंकि अवाम तो इनके साथ नहीं है, तो लिहाजा फिर जबर और तशद्दुद और जुल्म करना पड़ता है। ये जो भी अनपॉपुलर होता है उसको यही टैक्टिक करने पड़ते हैं, मजबूरन करने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों की सपोर्ट तो होती नहीं। तो अब चूंकि मुल्क इनसे नहीं चल रहा, मशीन नहीं समझ रही, तो अब ये जबर, जुल्म और तशद्दुद के जरिए कर रहे हैं। लोगों को गायब करना, उठाना, दफ़ा 144 लगाओ, मारो, अब ये 143 इमरान खान के खिलाफ केस बना दो, कोई ना बोल सके, मुकदमे बनाते चले जाओ, लोगों में खौफ और रास फैला दो। लेकिन जितना ये फैलाएंगे उतना इकोनॉमी को नुकसान होगा। IMF मालियाती इदारे उतना पीछे हटेंगे कि अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, ये तो नहीं चल सकती, पता नहीं क्या करेगी। और ये इस तरह कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल तक ने इसका कह दिया कि पाकिस्तान बदतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर, जहाँ ताकत के बेजा और गलत इस्तेमाल पर। अब ये जब हालात होंगे उनके लिए और मुश्किल होगा। अब ये प्रोग्राम हो भी जाता है IMF का, तो जून में एक नया प्रोग्राम चाहिए, उसमें ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। अब जब ये वो शराइत पर जाएंगे तो और ज़्यादा अनपॉपुलर होंगे, और ज़्यादा गैर मकबूल होंगे, लोग उनसे और इनसे और ज़्यादा मुतनफ़र होंगे, ये और तशद्दुद करेंगे, ये और जुल्म और जबर करके लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे, और यही साइकिल चलेगा। ये जितना भी कर लें, इनको इसी तरह से जुल्म, तशद्दुद, जबर बढ़ाना पड़ेगा। और फिर होगा क्या कि मुल्क नुकसान में जाता चला जाएगा, लोगों में गम गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, लोग वो खौफ के बुत तोड़ते चले जा रहे हैं, और फिर इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी लोगों की। जितने लोग गायब कर रहे हैं, क्या वो, उनके खानदान, रिश्तेदार, उनके दोस्त बाब, इर्द गिर्द तमाम कम्युनिटी, आपका ख्याल है कि इनके साथ होगी या इनके खिलाफ होगी? तो ये एक लावा पकता चला जाएगा, और वो किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे, सिर्फ यही नहीं कि इस हुकूमत को बहा ले जाएगा, बल्कि इनको जो जो सपोर्ट कर रहा है, जो जो इदारों को सपोर्ट कर रहा है, उन सबको बहा कर ले जाएगा। तो लिहाजा ये अपनी तरफ से बड़े बंद रहेगा, हमने काबू कर लिया। तो जनाब याद करें, यही काम नवाज शरीफ साहब कर चुके, और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी वो समझते थे मेरे लिए बहुत ताकत है, कोई मुझे नहीं पूछ सकता। फिर क्या होता है उनके साथ, वो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, वो क्या होता है। तो आज भी अब ये जिस तरह से एक डिक्टेटरशिप, आमरीत की एक बड़ी खौफनाक शक्ल में ये लोग जिंदा रहना चाहते हैं, उसके ज़रिए इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, ये जो अवाम की का एक रिएक्शन आ रहा है, ये इनको बहा ले जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।